बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कुरान मजीद की तफसीर शुरू करेंगे। तफसीर सूरत मुल्क की सबसे पहले हम शुरू करेंगे और इसकी 2 या 3 आयात की हम रोज़ाना की बेस पे इंशाल्लाह तफसीर आप दोस्तों से शेयर किया करेंगे। आज की हम सूरत शुरू करते हैं, सूरत मुल्क। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बरकत वाला है जो वो जिसके कब्ज़े में सारी बादशाही है, वो हर चीज़ पर खूब कादिर है। यानी अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, सिफ़ात में और अफ़आल में अज़ल से लेकर अबद तक मखलूक की सिफ़ात से पाक है और सिर्फ़ इसी के कब्ज़ा कुदरत में तमाम उमूर में हर तरह का तसर्रुफ़ है। लिहाजा वो जिस चीज़ का हुक्म चाहे हुक्म दे, जिस चीज़ से चाहे मना कर दे, जो चाहे अता करे, जो चाहे ना दे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, जिसे चाहे गरीब बना दे, जिसे चाहे अमीर कर दे, जिसे चाहे बीमार कर दे और जिसे चाहे शिफा अता कर दे, जिसे चाहे करीब कर दे और जिसे चाहे दूर कर दे, जिसे चाहे आबाद करे और जिसे चाहे बर्बाद करे, जिसे चाहे तोड़ दे और जिसे चाहे मिला दे। वो हर उस चीज़ पर कादिर है जो उसकी कुदरत के तहत आने के काबिल है। एक जगह पर अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत व शान का इजहार फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर व हुवा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया यूँ अर्ज़ करो कि ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तमाम भलाई सिर्फ़ तेरे ही हाथ में है। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फ़िरु लिमन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा इसका, क्या तुझे मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो जिसे चाहता है सज़ा देता है और जिसे चाहता है बख्श देता है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर अव ज़ुव्विजुहुम ज़िक्रानम व उनासा व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। फरमाया आसमानों और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जिसे चाहे पैदा कर दे, जिसे चाहे बेटियां अता करे, जिसे चाहे बेटे दे या बेटे और बेटियां दोनों मिला दे और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म वाला और कुदरत वाला है। सूरह मुल्क की ये पहली आयत की तफसीर और तर्जुमा था। अब हम दूसरी आयत तिलावत करते हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। तर्जुमा कंजुल इरफ़ान, वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन ज़्यादा अच्छे अमल करने वाला है और वही बहुत इज़्ज़त वाला बख्शिश वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। यहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत के बाज़ आसार बयान किए जाते हैं। चुनांचे इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। मौत इंसानों और हैवानों में रूह के जिस्म से जुदा हो जाने और हवास की ताकत ज़ायल हो जाने का नाम है, जबकि ज़िंदगी जिस्म में रूह के वजूद के साथ हवास की ताकत बाकी रहने का नाम है। और पैदा करने से मुराद ये है कि किसी चीज़ को वजूद बख्शना। इससे मालूम हुआ कि मौत वजूदी चीज़ है, क्योंकि महज अदमी चीज़ पैदा नहीं हो सकती। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन ज़्यादा अच्छे अमल करने वाला है। यहाँ ज़िंदगी और मौत पैदा करने की हिकमत बयान कर दी गई है कि ए लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि दुनिया की ज़िंदगी में वो अपने अहकामात और ममनूआत के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन ज़्यादा फरमाबरदार और मुखलिस और शरीयत के बयान करदा तरीके के मुताबिक अमल करने वाला है।
اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے وہ اسے بخشنے والا ہے۔ اچھا، بندے کے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور شرعی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ بندے کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا جس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ یہاں پر آپ یہ نقطہ سماعت فرمائیں کہ جس کا عمل خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل صرف وہی قبول ہے جو خالص بھی ہو اور درست بھی ہو، یعنی کہ عمل خالص بھی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور درست اس وقت ہوگا جب وہ سنت اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر انہیں کوئی سمجھائے تو اپنا عمل درست کرنے کی بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ پڑتال ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے کون اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملیں اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو انعامات اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، جب آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت کا گھر ضرور ہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا کہ اگر وہ یہ جانتے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو کچھ تمہیں چیزیں دی گئی ہے تو وہ دنیوی چیز کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں میں سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں اور ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے یہ ہم دیکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ہمیں پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ان کے ذریعے بھی ہمارے اعمال کی آزمائش ہو رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا، اور وہ جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک موٹے ریشم کے کپڑے، یعنی کہ ریشم کے سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، وہاں تختوں پر
تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیا ہی یہ اچھا ثواب ہے، اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کتنی اچھی جگہ ہے، آرام کی جگہ جنت۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور گناہوں میں مصروف رہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور جنہوں نے برائیاں کمائی اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا اے لوگو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور تمہارے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ ملک کی پہلی 2 آیات کی ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے آپ دوستوں سے شیئر کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا فہم بھی حاصل کریں، قرآن بھی سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہم دنیاوی ویڈیوز دیکھتے ہیں، فنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں قرآن مجید کی بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تفسیر اور تعلیم حاصل کرنے سے ہمارے دلوں میں جو نور پیدا ہوگا، اس سے ہمارا ظاہر بھی باطن بھی نورن علی نور ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں جنت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، قرآن مجید پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ احباب ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملیں گے، اگلی 2 آیات کی تفسیر کے لیے آپ سے حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔